الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ محترم مشاہدین کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، جس کے ذریعے ہم سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بھائیو اور دوستو، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، تب ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اکیلے ہم مسلمان بنے رہیں ایسے ہی، یہی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا جو مشن ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو خیر اور بھلائی کی باتیں بتانا، اللہ کا دین انبیاء کے ذریعے جو آیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جو کوئی کہیں برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنی پاور اور قدرت اپنے اندر نہیں پاتا، تو زبان سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنے اوقات اس کی نہیں، اتنی پکڑ نہیں، اتنا کمزور ہے، یا حکمت کا تقاضا ہے کہ زبان نہ استعمال کرے، تو دل میں برا جانے اور ایسی مجالس میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے یا وہاں سے نکل جائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں واضح طور پر یوں ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اب اگر دل میں بھی آدمی برا نہ جانے، برے لوگوں کے ساتھ خوشی سے اٹھتا بیٹھتا رہے، تو اب اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، یعنی وہ مومن نہیں بچتا ہے۔ میں دراصل جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں، شرم نہ کریں، حیا محسوس نہ کریں۔ لوگ برائی پھیلانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بدتمیزی اور برائی اور فحاشی اور بے حیائی اور مغربیت کی باڑھ آئی ہوئی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا سوشل میڈیا کا شکار ہو کر کے غلط طریقے سے اپنے اوقات بتا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا پر
مشرکانہ عقائد بیان کیے جاتے ہیں، بدعات کا پرچار کیا جاتا ہے، ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، اور برائی کرنے والے اپنی برائی کو پرچار کرنے میں تھکتے نہیں ہیں، نہ شرم کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اہل حق کی، خصوصاً علماء کرام کی اور خواص کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب بے حیا لوگ، برے لوگ، گندے لوگ، جھوٹے لوگ، مشرک لوگ، بدعتی لوگ اپنی برائیاں پھیلانے میں شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ انتہائی ہمت و جسارت کے ساتھ برائی پھیلاتے ہیں، تو ہم اللہ کا سچا دین، ہم حق پر ہوتے ہوئے اللہ کی بات دوسروں کو بتانے میں کیوں شرم محسوس کریں؟ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، سب سے پہلے تو ذمہ داری آپ کی اپنے سے شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہاں سے آپ کی یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اور پھر آپ کا اکیلے سدھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نظر اپنے گھر والوں پر ہونی چاہیے کہ آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، جہاں آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، کہیں شرک میں تو نہیں گرفتار، کہیں بدعت میں تو گرفتار نہیں ہے، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کرتے، کہیں کسی بے حیائی کے شکار تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں سورہ فاتحہ تک یاد نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں تحیات و درود شریف تک کا پتہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز کا طریقہ نہیں جانتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وضو صحیح طریقے پر نہیں کر سکتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اندر سے کسی شرک میں، چھوٹے یا بڑے شرک میں گرفتار ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ملاقاتوں کے ذریعے آپ کے گھر کا کوئی فرد بدعات کا اور چھوٹے شرک کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی بے پردہ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے رابطے ہیں فون پر، واٹس ایپ پر، بے حجابی تو آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، آپ کا بچہ بچی کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، ان کی تلاوت قرآن کا کیا حال ہے، ان کی خدمت والدین کا کیا حال ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو ان پر نظر رکھ کر کے سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا گریبان ہوگا اور آپ کے گھر والوں کا ہاتھ ہوگا، یہ آپ کو پکڑ کر گھسیٹ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہ میرے گھر کا بڑا تھا، گھر کا بڑا بھائی تھا، یا میرا باپ تھا، یا میرا شوہر تھا، یا یہ میری ماں تھی، یا یہ فلاں تھی، ان لوگوں نے ہمیں کوئی تربیت نہیں کی، ہمیں کسی غلط کام سے نہیں روکا، ہم جیسی زندگی گزار رہے تھے گزارتے رہے، اور جانوروں کی طرح بس ایسے ہی کھاتے پیتے اور مزہ کر کے چلے آئے، آپ نہیں بچ سکیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ آپ کے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی خبر گیری کرنی ہوگی آپ کو، ان کے دین کا کیا حال ہے، ان کے عقائد کا کیا حال ہے، ان کے معاملات کا کیا حال ہے، ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، ان کے اخلاق و کیریکٹر کا کیا حال ہے، ان کی بیع و شراء کا کیا حال ہے، ان کے کاروبار کا کیا حال ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہے، کہیں کوئی فالٹ ہے،
کہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یا انہیں علم نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ انہیں کیسے پتا ہوگا؟ کون انہیں بتلائے گا؟ میرے بھائی، آج کا حال یہ کہ ہم شرم کرتے ہیں، ارے کون جائے کہنے فلاں سے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ اللہ کی بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن کی بات کیوں نہیں سکتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ آپ اپنے باپ سے کہہ سکتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ سکتے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہیں، گھر والوں سے کہہ سکتے ہیں، پاس پڑوس سے۔ یہ تو انبیائی مشن ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ اس میدان میں حاضر ہیں وہ میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ عمومی طور پر سب کی ڈیوٹی ہے، لیکن خصوصی طور پر علماء کرام کی ڈیوٹی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دیا۔ آپ شرم نہ کریں، آپ کہہ دیں، آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہے وہ کہہ دیں، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے ملنے والے سے، اپنی کمپنی والے سے، اپنے پڑوسی سے کہہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس سے خبر نہ ہو، اس پر عمل کر لے، کوئی غلطی کر رہا ہے وہ، آپ اس کو بتا دیں غلط ہے۔ اب آپ سوچتے ہو کون جائے بتانے کے لیے، وہ ناراض ہو، کوئی ناراض نہیں، کیا کر لے گا آپ کو ناراض ہو کر کے؟ کیا کر لے گا وہ ناراض ہو کر کے؟ آپ کو اجاڑ دے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ کہیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے خوش اخلاق، بڑے اچھے، وہ مختلف کمروں میں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، حلقے قرآن قائم کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھانے کا انتظام کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ خرچ بھی کرتے تھے، اور داڑھی رکھنے کے لیے وہ کہتے تھے، جس قدر ان کو علم تھا، وہ عالم تو نہیں تھے، کہتے تھے بھائی داڑھی رکھو، کم سے کم اتنا تو لگے تو مسلمان ہو۔ تو ایک جگہ وہ گئے، بتا رہے تھے مجھ سے کہ میں گیا، ایک نوجوان تھا پڑوسی ملک کا، وہ داڑھی نہیں رکھے تھا، اور درس میں آتا تھا، سنتا تھا۔ اسے انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی رکھیے، ایسے صفا چٹ کیوں رہتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب رکھ لیں گے، ٹھیک ہے صاحب رکھ لیں گے۔ اس میں کبھی کسی نے کہا نہیں، کسی نے بتایا نہیں کہ داڑھی رکھے، تو ٹھیک ہے رکھ لیں گے۔ آپ بتائیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کتنی آسانی سے کوئی آپ کی بات مان جائے؟ اگر ایک نیکی پر وہ عمل کر لے گیا تو تا قیامت آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر آپ کے سمجھانے بجھانے سے وہ نمازیں پڑھنے لگا تو اس کی زندگی کی ساری نمازیں اسے بھی فائدہ دیں گی، اور آپ کے کھاتے میں بھی ایک حساب کو ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، آپ اس کو بتائیے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے سورۃ الفاتحہ یاد کروا دیا اور وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا، تو دن بھر میں 5 نمازیں، 17 رکعات فرض، آپ دیکھیں جتنی بار وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اتنی بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ایک دن کی یہ حال ہے، 17 بار تو ایک دن میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہے۔ پھر وہ اگر کسی کو سکھائے گا اور وہ دوسروں کو سکھائیں گے تو جہاں تک یہ سلسلہ جائے گا پورا اجر و ثواب آپ کے حصے میں آئے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، جو کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، اچھی بات کا رواج دے دے، دین کی کوئی چیز بگڑی ہوئی اسے سدھار دے، سنوار دے، فلہ اجرہا، تو اسے اس کا اجر ہے، واجر من عمل بها، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عمل کرنے والا بھی اجر پائے گا، بتانے والا بھی اجر پائے گا۔ کم سے کم
ابھی میں علماء کرام سے خطاب نہ کر کے خواص سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. آپ نمازوں ہی کو لے لیجئے، جتنے لوگ آپ سے ملنے والے ہیں، اگر آپ نمازی آدمی ہیں اور نماز کی ساری دعائیں آپ کو یاد ہیں تو آپ ایک کام کیجئے اپنی زندگی میں. اگر کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے تو ایک یہی سوچئے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے بیٹھ جائیے، گھر کے ہر فرد سے نماز کا طریقہ سنیے، اسے پوچھئے. اگر آپ کی چلتی ہو گھر میں کہ بھئی آپ نماز کیسے پڑھتے ہو، دیکھو وہ کیسے نماز پڑھتا ہے. اگر ارکان کی ادائیگی میں، اٹھک بیٹھک میں، کھڑے ہونے میں، سجدہ میں، رکوع میں، تشہد میں، تورک میں، رفع الیدین میں، نیت باندھنے میں، ہاتھ اٹھانے میں، رکوع میں کہیں کوئی اس سے غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کو بتاؤ کہ نماز کا یہ طریقہ غلط، نماز کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے ایسے نماز پڑھی، اسے آپ نماز کا طریقہ صحیح بتا دیجئے، زندگی میں اس کے نماز سنور جائے. کبھی اس کے ساتھ بیٹھیے، اس سے اپنے گھر والوں سے نماز کی پوری دعائیں سنی کہ زبان جو آپ کھڑے رہتے ہو کیا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، دعائے ثنا سنائیے. ہو سکتا ہے اسے دعائے ثنا یاد نہ ہو، دعائے ثنا یاد کروا دیجئے. اسے سورہ فاتحہ بھی سنیے، بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں، اس کو سنواریے. رکوع کی دعا سنیے، بھائی بہت سارے لوگ کہہ نہیں پاتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم نہیں کہتے. سورہ فاتحہ صحیح طور پر یاد نہیں، انہیں سورہ فاتحہ یاد کروا دیجئے. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صافہ اور پگڑی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جنت میں آپ کو جانے کا آسان کام ہے، دوسروں کی اصلاح کرنے کا آسان کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کا آسان کام ہے، بھلائی کو ایک دوسروں تک پہنچانے کا آسان کام ہے. سجدے کی دعا سنیے، اس سے دونوں سجدے کے بیچ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے اس سے سنیے، اس کو بتائیے. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں سمجھائیے، کہ اس کو غلط ہو بتائیے. سلام پھیرنے والے تشہد میں، آخر تشہد میں کیا کیا پڑھتے ہیں، درود شریف اسے یاد ہے کہ نہیں، کچھ دعائیں یاد ہے کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر میں پہلے کر سکتے ہیں. میں آپ کو کام بتا رہا ہوں. اب آپ کے گھر والوں کی اگر نماز درست ہو گئی، آپ کے گھر والوں کو اگر نماز کی دعائیں آپ کی وجہ سے یاد ہو گئی، تو آپ کے گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں، 10 افراد کی اگر آپ نے نماز درست کر دی تو وہ 10 افراد جتنی نمازیں پڑھیں گے اپنی زندگی میں، ساری نمازوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. قیامت کے دن جب لوگ نیکیوں کی ترسیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی اس دن ایسی مشکل میں مبتلا ہوگا کہ وہ دوسروں کی پرواہ نہ ہوگی. کوئی آپ کو اپنی ایک نیکی نہیں دے گا. جب آپ جہنم میں جا رہے ہو ایک نیکی کی وجہ سے، آپ کو نیکی نہیں ملنے والی. آپ کا بیٹا نہیں دے گا، آپ کی بیوی نہیں دے گی، آپ کا شوہر نہیں دے گا، آپ کا بھائی نہیں دے گا، آپ کی ماں نہیں دے گی، آپ کا باپ نہیں دے گا. یہ نیکیاں آپ کے کام آئیں گی جو آپ نے لوگوں کو سورہ فاتحہ اور نماز سکھائی. یہ ساری نیکیاں آپ کو تول دی جائیں گی قیامت کے دن. لے جاؤ. اتنی نمازیں وہ پڑھاؤ گا جو شخص آپ کے سدھار کی وجہ سے، وہ ساری نمازوں کا ثواب آپ کے اپنی نماز تو آئی، وہ بھی سارا ثواب آپ کے کھاتے میں بھر جائے گا. آپ کا جنت کا گیٹ کھل جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے انبیائی کام کیا ہے، نبوت والا کام کیا ہے، تبلیغ والا کام کیا ہے، وتواصوا بالحق والا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر
ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، گھاٹے میں وہ نہیں ہیں جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کیا جنہوں نے، وتواصوا بالحق، وہ لوگ بھی گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو حق اور سچی اور خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، وہ لوگ بھی گھاٹے میں نہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہر جگہ مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، بہت سارے خواص یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنے گھر میں کر لیا، اب اس دائرے کو بڑھائیے، تبلیغ کا طریقہ سیکھیے، اللہ کا دین کیسے لوگوں تک پہنچائے۔ زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہیں کوئی اگر منکر دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے زبان سے روکو، نہ ہو سکے دل میں برا جانو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو اپنے گھر میں نماز سنوارنے کے بعد آپ پڑوسیوں کو دیکھیے، آپ 4-5 پڑوسی سے تعلقات صحیح کر کے دیکھیے کہ ان کی نمازوں کا حال کیا ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔